جب بھی آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اور ایون انفیکٹ آپ اگر سیلف ڈیولپمنٹ یا سیلف امپرومنٹ کی کوئی بھی بک اٹھاتے ہیں یا پھر کوئی آرٹیکل آپ پڑھتے ہیں یا پھر ان جنرل اپنے آپ کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرتے ہیں سبجیکٹ کے اوپر، تو پہلی چیز اور جو سب سے فنڈامنٹل چیز آپ کو ملتی ہے وہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ۔ مائنڈ سیٹ آپ کی آؤٹ لک ہے کہ آپ دنیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی چیز فیصلہ کرنا، وہی ڈٹرمن کرے گا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جاتے ہیں۔ یہ آپ کے بیہیویئرس، ایکشنز، ہیبٹس ان سے پہلے یعنی تھاٹ کے لیول پر ہے۔ پہلے خیال آتا ہے تو ہی عمل آتا ہے، تو ہی ریزلٹس آتے ہیں۔ تو جب آپ کا خیال، آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کی سائیکالوجی اور آپ کی فلاسفی کرپٹڈ نہیں ہے اور گروتھ کی طرف اور ڈیولپمنٹ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ گروتھ مائنڈ سیٹ اور فکس مائنڈ سیٹ ایز ساؤنڈز obvious from the words. گروتھ کا مطلب یعنی بہتری، نشو نما، اور فکسڈ کا مطلب ہوتا ہے انچینجبل۔ ایز یو کین سی یہاں پر لکھا ہوا ہے انچینجبل، یعنی جو چیز کبھی بدل نہیں سکتی یا بہتر نہیں ہو سکتی، یہ اسٹیٹک ہے۔ فکس مائنڈ سیٹ ان مائی اون پرسنل ویو اینڈ اوپینین، زیادہ تر لوگ اسی مائنڈ سیٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور پھر پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر کم عمر یعنی بچوں میں زیادہ تر پہلے دن سے یہ چیز ڈال دی جاتی ہے کہ آپ بہت کمپلیٹ ڈپینڈنسی، کہ آپ لوگوں پر ڈپینڈنٹ ہیں ان آل مینس پاسبل۔ جس سے ہوتا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں، بچے کے ذہن میں پہلے دن سے، اور کوئی بھی شخص ہو، وہ اپنا ایک ماڈل، مینٹل ماڈل کنسٹرکٹ کر لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، رائٹ؟ مجھ میں کوئی ایسی قابلیت نہیں ہے یا خاصیت نہیں ہے، یا میں کوٹ اینڈ کوٹ اسپیشل نہیں ہوں، میں بھی آرڈنری ہوں۔ اور یہ چیز بڑی ہی اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں گے تو یہ بہت ایک نیگیٹو، اور اس کی کونوٹیشن بھی نیگیٹو ہے، لیکن یہ حقیقت میں زیادہ نیگیٹو ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی قابلیت کو اور اپنی ویلیو کو خود انڈرمائن کر رہے ہیں، رائٹ؟ آپ لوگوں کو انفلوئنس کرنے دے رہے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ایز اے رزلٹ بچے کا یا کوئی بھی شخص ہو، اس کا فکس مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت کامن ہے۔ سب سے کامن فکس مائنڈ سیٹ ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ پر آنا اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف پریکٹس اور کانشیس ایفرٹ۔ آپ کو اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے کہ میں گروتھ کی طرف اب زیادہ ڈائریکٹڈ ہوں۔ دوسری سلائڈ کی طرف آتے ہیں۔ مائنڈ سیٹس کو اب سمجھ لیتے ہیں بیسیکلی۔ گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ بلیو دیٹ ابیلٹیز کین بی ڈیولپڈ تھرو ہارڈ ورک۔ فکس مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ بلیو دیٹ ابیلٹیز آر اسٹیٹک اینڈ انچینجبل۔ تو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ اگر ایک بچہ ہے وہ میتھس میں اچھا ہے، رائٹ؟ وہ بچپن سے ہی میتھس میں اس کی پرفارمنس اچھی رہی ہے، اور انگلش میں وہ ویک ہے، یا اردو میں، یا کسی اور سبجیکٹ میں وہ ویک ہے، یا سمجھنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے، تو اگر اس کا فکس مائنڈ سیٹ ہوگا تو وہ سمجھ لے گا اور اس چیز پر اکتفا کر لے گا کہ میں انگلش سیکھ ہی نہیں سکتا، انگلش میرے لیے ہے ہی نہیں، رائٹ؟ اور کوئی بھی چیز ہو، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ انسٹال کر دیتے ہیں یا انگرینڈ کر دیتے ہیں کسی کے ذہن میں، تو وہ کسی بھی مشکل کو چیلنج کی صورت میں دیکھتا ہے، رائٹ؟ اس کو سیٹ بیک نہیں سمجھتا، اس کو چیلنج سمجھتا ہے، جس سے باہر نکلنا، جس کو آؤٹ گرو کرنا، اور تھرو آؤٹ ورک دیئر اون پریزنٹ سچویشن اینڈ سرکمسٹانسز، اس سے گرو کر جانے کو وہ زیادہ پازیٹیو لیتے ہیں۔ تو اس کا اصل جو بنیادی امپیکٹ جو ہوتا ہے نا، وہ لرننگ پہ ہوتا ہے، کیونکہ لرننگ ہی وہ چیز ہے جو کہ آپ کی لائف کو، یا آپ کے سچویشن کو، یا آپ کی اوور آل کنڈیشن کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ اگر آپ زیادہ سیکھنے والے ہیں، اگر آپ کیوریس ہیں، اگر آپ بہت زیادہ تجسس رکھتے ہیں چیزوں میں اور جاننا چاہتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں، تو آپ کے لیے the future ahead is most likely very very bright۔ تو لرننگ پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے۔ اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں۔ مائنڈ سیٹس شیپ اپروچز ٹو چیلنجز اینڈ سیٹ بیک۔
اگر آپ کا مائنڈ سیٹ گروتھ والا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ میرے لیے ایک چیلنج ہے جس کو میں نے اس کو آؤٹ ورک کر جانا ہے. سیٹ بیک آپ سمجھیں گے کہ میں اس کو ڈیل نہیں کر سکتا. کیریکٹرسٹک سمجھ لیتے ہیں پہلے گروتھ مائنڈ سیٹ کی. پہلے نمبر پہ ہے امبریسنگ چیلنجز. اب یہ امبریسنگ اور چیلنجز یہ دو بڑے ہی کامنلی یوزڈ الفاظ ہیں, لیکن ان میں ہی جو ایسنس ہے نا اس پورے کانسیپٹ کی وہ لائے کرتی ہے. امبریسنگ چیلنج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مشکل کو مشکل نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا, اپنے آپ کو بہتر کرنے کا, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کا ایک اور موقع ہے. آپ اس کو اپرچونٹی سمجھتے ہیں, رائٹ. آپ اس کو اپنے لیے کوئی ہرڈل یا سیٹ بیک یا پھر آبسٹیکل نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس سے ڈیل کرنا ہے, اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, ہارڈ ورک کے تھرو, پرسسٹنس کے تھرو, گرٹ کے تھرو آپ نے اس چیلنج سے مزید اپنے آپ کو بہتر بنا لینا ہے. جب آپ اس چیز کو اپنے اندر اس فلاسفی کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اڈیپٹ کرتے ہیں تو پھر آپ مشکل کو کبھی بھی اس سے ڈرتے نہیں ہیں, وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. ایون آج سے آپ پھر مشکلوں کی طرف جاتے ہیں کیونکہ مشکلیں ہی, یاد رکھیں, کمفرٹ آلویز اینڈ آلویز گارنٹی فیلئر. اگر آپ کمفرٹ کی طرف جا رہے ہیں, آسانیوں کی طرف کہ یہ مجھے آتا ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں, یہ مجھے تھوڑا آسان لگتا ہے, یہ تھوڑا ایزی لگتا ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے, ہر وہ چیز میں ہاتھ ڈالیں, ہر وہ چیز ایکسپلور کریں, سیکھیں جو کہ آپ کو مشکل لگتی ہے, جس کو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, جس کو سیکھنے میں آپ کو تھوڑی تھکاوٹ فیل ہوتی ہے یا اکتاہٹ فیل ہوتی ہے. تو یہ ایک پہلی کیریکٹرسٹک ہے. سیکنڈ کی طرف آ جاتے ہیں, وہ ہے پرسسٹنس ان سیٹ بیکس. سیٹ بیکس یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے چیلنج کو اسے ایکسیپٹ کیا, اس کو امبریس کیا, لیکن آپ سیکھتے ہیں اور پھر آپ کو مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے, آپ کو نئے نئے فیلیئرز فیس کرنے پڑتے ہیں, آپ کنفیوژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں پرسسٹنس بڑی ضروری ہے. پرسسٹنس یہ ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے, کنسسٹنسی. آپ کو اعتماد, کانفیڈنس ہوگا کہ میں یہ وقت بھی گزر جائے گا اور میں اس چیز پر بھی اپنے آپ کو بہتر کر کے مزید اپنے آپ کو ڈیولپ کروں گا. تیسری چیز جو ہے وہ ہے ویلیو فیڈ بیک اینڈ کرٹیسزم. اب کرٹیسزم ویسے تو بہت نیگیٹو ساؤنڈ کرتا ہے, لیکن کرٹیسزم بہت ضروری ہے. اگر آپ کو, انسان جو ہوتا ہے نا وہ بڑا سیلف کرٹیکل ہوتا ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو کبھی کبھی اپنی برائیوں کو, اپنی غلطیوں کو اگنور کر دیتا ہے, وہ دیکھ ہی نہیں پاتا, اس کو ریکگنائز ہی نہیں کر پاتا, لیکن وہ لوگ کر لیتے ہیں. جس طرح کئی مرتبہ آپ لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی یا پھر کوئی مسٹیک ان سے ہوئی یا پھر کوئی لوگوں سے, تو پھر آپ ان کو ایک فیڈ بیک دیتے ہیں یا پھر بتاتے ہیں یا پھر تھوڑا سا ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی تھی. جس طرح بچے سیکھتے ہیں, بچے فیڈ بیک سے اور کرٹیسزم سے سیکھتے ہیں. پازیٹیو کرٹیسزم, پازیٹیو فیڈ بیک, کنسٹرکٹیو فیڈ بیک, یعنی آپ سکھانے کی نیت سے فیڈ بیک دیتے ہیں, آپ دوسرے کو نیچا دکھانے کی نیت سے نہیں دیتے. تو فیڈ بیک کی ویلیو ہونی چاہیے. اپنے آپ کو سراؤنڈ کریں ایسے لوگوں سے جو کہ آپ کو فیڈ بیک دیں, زیادہ سے زیادہ بتائیں کہ آپ میں یہ غلطیاں, ان غلطیوں کو آپ نے بہتر کرنا ہے. اور اسے ہی کہتے ہیں مینٹورشپ, کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کو پہلے ہی انہوں نے وہ چیز اچیو کر لی ہے جو کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. چوتھی چیز ہے بیسیکلی انسپریشن, کہ آپ وہی بات ہوگی مینٹورشپ, کہ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریں. اور اب آپ کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی ہے تو آن لائن آپ کے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں, رائٹ, وہ جنہوں نے وہ چیز آلریڈی اچیو کر لی ہے جو کہ آپ کا گول ہے یا آپ کا پرپز ہے. تو انسپریشن لیں ان سے کہ انہوں نے کہاں کہاں کیا سٹیپ لیا, یا پھر ان کی کیا اسٹریٹجی رہی, یا پھر انہوں نے کس چیز کو پریفرنس دی, ان آل ٹرم, ان بگر پکچر. چوتھی کی طرف آتے ہیں, وہ ہے فکس مائنڈ سیٹ کی کیریکٹرسٹکس. وہی کمپلیٹ اپوزٹ ہے اوائڈنگ چیلنجز. چیلنج سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز کھولی, آپ نے کہا کہ میں نے آج لینگویج سیکھنی ہے, 30 منٹ آپ نے سیکھی, آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی, آپ نے کل جو الفاظ سیکھے ان کو پریکٹس کرنے کی کوشش کی, آپ کو پریکٹس نہیں کرنے آ رہے, آپ کو یاد نہیں ہو رہے, آپ کو ان کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا, آپ کو اور کوئی مزید چیلنجز ہوتے ہیں اس قسم کے.
تو سیکھنے کے معاملے میں اگر آپ چیلنجز کو اوائڈ کرتے ہیں تو آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے اور آپ بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں, آپ چیزوں کو ٹالنا شروع کر دیتے ہیں اور ان سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو چیلنجز سے اگر آپ بھاگیں گے تو آپ کبھی نہیں سیکھ سکتے. سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے اور ایک کنڈیشن ہے وہ ہے کہ آپ نے چیلنجز کو امبریس کرنا ہے, ان کو قبول کرنا ہے اور ان کی طرف جانا ہے, ان سے دور نہیں جانا. دوسری چیز وہی ہے گیونگ اپ ایزیلی, کہ آپ آسانی سے گیو اپ کر جاتے ہیں. آدھا گھنٹہ آپ نے پڑھا, 1 گھنٹہ پڑھا, ہفتہ پڑھا, مہینہ پڑھا, آپ کو نہیں سمجھ آیا, آپ نے کہا یہ میرے لیے ہے نہیں, یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, رائٹ. اور یہ حقیقت نہیں ہے. اپنے آپ کو بار بار اس چیز کا خیال نہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن دیا, دماغ دیا, سوچ دی, تو میں بھی سیکھ سکتا ہوں. اگر ایک فلاں شخص سیکھ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں. یا تو آپ میں کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی ایسی سمجھ لیں ویکنس ہے یا پھر ایسی کوئی چیز ہے جو کہ تھوڑی سی ایب نارمل ہے, تو پھر ایک آپ کی ایکسکیوز ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک صحت مند اور افیکٹو اور ایک افیشینٹ پرفارمنگ برین ہے, ایک دماغ ہے, ایک ذہن ہے, سوچنے کی صلاحیت ہے, تو آپ آرام سے کوئی بھی چیز سیکھ سکتے ہیں. اس چیز کو اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کریں. تیسری چیز ہے ڈس ریگارڈنگ فیڈ بیک. کوئی آپ کو کوئی بات بتائے گا کہ اس طرح نہ کرو یا پھر اپنی اسٹریٹجی کو تھوڑا چینج کرو, یہ چیز اس طرح کام نہیں کرتی, اس کو مت کرو, تو آپ اس کو اپنی ذات پر حملہ سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے ٹانٹ کیا جا رہا ہے یا مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے یا انسلٹ کیا جا رہا ہے. تو فیڈ بیک کو قبول کریں, فیڈ بیک کو ڈسکریڈٹ نہ کریں, ڈس ریگارڈ نہ کریں. چوتھی چیز ہے فیلنگ تھریٹنڈ بائی ادر سکسیس. یہاں پر سکسیس کا جو مطلب ہے اٹ ڈزنٹ نیسیسریلی مین فائنینشیل مانیٹری سکسیس. سکسیس کا مطلب ہے آپ ایون آپ کوئی چیز سیکھتے ہیں تو وہ بھی آپ سکسیزفل ہوئے. ایک شخص ہے, اس نے 6 مہینہ سال لگا کر لینگویج پہ ماسٹری حاصل کر لی, کسی بھی لینگویج پہ, تو وہ سکسیزفل ہے. تو جب آپ دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس نے یہ سیکھ لیا, اس نے وہ سیکھ لیا, وہ یہ کر رہا ہے, میں وہ کر رہا ہے اور میں نہیں کر پا رہا, تو اس سے آپ کو انٹرنلی سب کانشیسلی آپ تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں, آپ کو ڈر لگتا ہے, سیلف ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے. تو اس چیز پہ آپ نے قابو رکھنا ہے. سیلف ڈاؤٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر. ہمیشہ ہی آپ کو سیلف ڈاؤٹ ہوگا. آپ کسی بھی لیول پہ پہنچ جائیں, آپ کو اپنے آپ پہ شک و شبہ ہوگا کہ میں ابھی بھی اس درجے کی مہارت یا پھر قابلیت پہ نہیں پہنچا. یہ ہمیشہ رہتا ہے. تو اس سے آپ نے تھریٹن فیل نہیں کرنا. اب ہمارے پاس ہے انفلوئنسنگ مائنڈ سیٹس. اب ان کا اثر کیا ہے, ان مائنڈ سیٹس کا آپ کے اوپر اثر کیا ہے, کون سی چیزیں ان چیزوں کو جو ہے اثر انداز ہو رہی ہیں. ایجوکیشن اینڈ انوائرمنٹ. تعلیم اور سیکھنے کا ماحول اور ان چیزوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر آپ کا ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو انوائرمنٹ ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ خود ہی ڈیولپ ہو جائے گا کہ گروتھ کا والا ہے یا پھر فکس مائنڈ سیٹ. پیرنٹل انفلوئنس, آئی پرسنلی بلیو اٹ ٹو بی probably the most I'd say biggest or the most influential reason behind one's success or failure. کہ اگر پیرنٹس پہلے دن سے بچوں میں کم عمر سے یہ چیز کانشیسلی سبلیمنلی یا سب کانشیسلی ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں انوائرمنٹ کے تھرو اور تھرو دیئر اون ایکشنز اینڈ بیہیویئرس, تو وہ خود بخود بچوں میں وہ کیپیبلٹیز کیریکٹرسٹکس آ جاتی ہیں, رائٹ. ریزیلینس, پرسسٹنس, گریٹ, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیرنٹل انفلوئنس سے آتی ہیں زیادہ تر. کلچرل امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کا کلچر لیٹس سے اگر آپ ایک لوور سوشو اکنامک کلاس یا لو مڈل کلاس یعنی اکنامکلی اسپیکنگ, تو وہ کلچر اس طرح کا ہوتا ہے کہ بہت ڈیگریڈنگ اور نیگیٹو اور بہت آئیڈ سے ڈسٹرکٹیو کلچر ہوتا ہے. اس میں لوگوں کو نیچا ہی دکھایا جاتا ہے, کمزور ہی کیا جاتا ہے, مذاق ہی اڑایا جاتا ہے. تو اس سے وہ کلچر جو ہے وہ آپ کا مائنڈ سیٹ بنا سکتا ہے کہ نہیں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو سب سے نیچے والی جو آپ سمجھتے ہیں کہ باٹم 10% یا 5% یا 20%, تو ان میں ریئرلی آپ کوئی گروتھ کی پاسبلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے کسی شخص میں. سیلف ریفلیکشن پریکٹسز. سیلف ریفلیکشن ایک بہت افیکٹو لیکن یٹ ویری ڈیفیکلٹ
ٹو سسٹین. سیلف ریفلیکشن یہ ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً اپنے تھاٹس پہ، اپنی بیہیویئرس پہ، اپنے ہیبٹس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، ان کو اینالائز کرتے ہیں، ریکنسیڈر کرتے ہیں، رائٹ، ری تھنک کرتے ہیں کہ ان میں کیا امپرومنٹ آ سکتی ہے. اب بینیفٹ سمجھ لیتے ہیں گروتھ مائنڈ سیٹ کے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ، یہ گروتھ کا مطلب یہ ہے. تو آپ کا اگر گروتھ مائنڈ سیٹ تو آپ گرو کریں گے، آپ سیکھیں گے اور امپروو کریں گے. امپرووڈ ریلیشن شپس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں کولیبریشن اور کمیونیکیشن، یعنی لوگوں کے ساتھ ٹیم ورک میں، اور آپ سمجھ لیں گروپ سیٹنگز میں، ایون کلاس روم سیٹنگز میں اگر بچوں کی، تو آپ سمجھ لیں کہ اس میں زیادہ افیکٹولی اور زیادہ پروڈکٹیولی پرفارم کر سکتے. تیسری چیز جو ہے ہمارے پاس وہ ہے گریٹر ریزیلینس. ریزیلینس یہ ہے کہ آپ کوئی بھی آپ کو پرابلم فیس ہوتی ہے، آپ سلیوشن اورینٹیڈ ہوتے ہیں، رائٹ. آپ اس فیلئر کے لیے سلیوشن تلاش کرتے ہیں کہ اس کا میں نے کیا غلطی کی اور اس میں کہاں پر مجھے کس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اچیونگ ہائر گولز، اس میں پھر گولز آٹومیٹکلی آپ سمجھ لیں یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. اگر آپ کی لرننگ، آپ کی انہانسڈ لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں انہانسمنٹ ہے اگر لرننگ میں، تو گولز آٹومیٹکلی اچیو ہوں گے. اسٹریٹجیز، اب اس کو فاسٹر کس طرح کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے آپ انکریج کریں ایفرٹ اوور ریزلٹس. آپ نے کوئی بھی چیز شروع کرنی ہے، آپ نے رزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہونا، آپ نے ایفرٹ اورینٹیڈ ہونا ہے کہ آپ نے کوشش، محنت اور تگ و دو کی طرف اپنے آپ کو فورس کرنا ہے اور اس ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. اگر آپ کانشیسلی اور کنٹینیوسلی اپنے آپ کو رزلٹس پہ اور آؤٹ کمز پہ ریلائی کرائیں گے تو اس سے انگزائٹی آتی ہے، اس سے ڈپریشن آتا ہے، آپ کا اسٹریس بلڈ ہوگا، اور وہ اسٹریس جو ہے پھر آپ کو آٹومیٹکلی آپ میں برن آؤٹ ہوگا، آپ تھکاوٹ فیل کریں گے، آپ اس چیز سے اکتا جائیں گے. ماڈل اے گروتھ مائنڈ سیٹ. ماڈل اے گروتھ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے سیکھیں، جتنے بھی لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں یا پھر اس مائنڈ سیٹ کو ریالٹی میں مینیفیسٹ کر رہے ہیں، آپ ان سے سیکھیں اور ان سے اپنی اسٹریٹجی کو اور اپنے مائنڈ سیٹ کو ریڈیفائن یا ریفائن کریں یا ریپلینش کریں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے پرابلم سالونگ اسکلز. اگر آپ پرابلم سالونگ اسکلز سیکھتے ہیں، اور یہ بنیادی اسکل ہے فیوچر میں، ان دا اپ کمنگ فیوچر فار ایٹ لیسٹ 20 ایئرس، آئی بلیو کہ ہمیشہ ہی اور ہمیشہ سے ہی یہ سب سے بنیادی اسکل رہی ہے. لیکن اب تو ریسرچرز نے اور ماڈرن ڈے سائنٹسٹ نے اس چیز پر اتفاق کر لیا ہے کہ آگے فیوچر میں جو سب سے ڈیمانڈنگ اور سب سے آپ سمجھ لیں جن کی ڈیمانڈ سپلائی کا ریشو بہت ویک ہے، یعنی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت کم ہے، پرابلم سالورز. پرابلم سالور کا اگر آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کو وہ مطلب نہیں ملتا، لیکن پرابلم سالونگ کا اگر آپ کو میں اس کی ایسنس دے دوں، اس کی روح دے دوں، تو وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں کوئی بھی گول ہو یا کوئی بھی اس میں کوئی کہیں پر پین پوائنٹ ہو، کوئی ڈیزائر ہو، کوئی فیسنیشن ہو، اس چیز کو فلفل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر آپ ایک گول سیٹ کرتے ہیں تو اس کو اچیو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسے کہتے ہیں پرابلم سالونگ اسکلز. آپ کی پرابلم کیا ہے کہ آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو پرابلم سالونگ اسکلز آتی ہیں تو آپ خود بخود اپنے طور پہ ایک سلوشن ڈیوائز کر لیں گے کہ میں یہ اسٹیپس لوں گا، اور جہاں پر مجھے ضرورت ہوگی میں ری تھنک کروں گا، ری ڈیفائن کروں گا اور اپنے گول تک اس کو اکامپلش کر لوں گا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے سپورٹیو انوائرمنٹ. سپورٹیو انوائرمنٹ بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک اچھا انوائرمنٹ کلٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کو تھرو آپ سمجھ لیں پروگریس ٹریکنگ بہت پاورفل ہے، ریوارڈ، اگر آپ ریوارڈنگ سسٹم فالو کریں تو انوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اگر انڈیویجولی دیکھا جائے تو آپ کی سراؤنڈنگ اور آپ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو موٹیویٹ کرنی چاہیے.
اگر آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ آپ کوئی لیٹس سے آپ پرابلم سالونگ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو وقت چاہیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ڈیلی چاہیے، لیکن آپ نے اسی ڈیوائس پہ چاہے وہ آپ کا موبائل ہو یا آپ کا پی سی ہو یا آپ کا کوئی اور ڈیوائس ہو، تو اس پر آپ نے ایسی چیزیں انسٹالڈ کی ہوئی ہیں جو کہ ڈسٹریکٹنگ ہے، جو کہ آپ کا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں، تو یہ سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں ہے، رائٹ۔ سپورٹیو انوائرمنٹ یہ ہوگا کہ آپ ان تمام چیزوں کو ایلیمینیٹ کریں، انائلیٹ کریں اور فوکس کریں، سمپلیفائی کریں اپنے انوائرمنٹ کو، اور پھر اس کو کلٹیویٹ کریں فار گروتھ اور ڈیولپمنٹ اور لرننگ۔ تو امبریسنگ گروتھ مائنڈ سیٹ، اس سے ہوگا کیا؟ سگنیفیکنٹ انہانسمنٹ آپ کی کلٹیویٹنگ گروتھ مائنڈ سیٹ کے سگنیفیکنٹلی انہانس پرسنل اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، چاہے وہ آپ کی ذاتی ہو یا پھر آپ کے پیشے سے وابستہ ہو، آپ کو وہاں پر امپروومنٹ نظر آئے گی، بہت ان نمبرز، ان بگ نمبر، سگنیفیکنٹ، رائٹ۔ انڈرسٹینڈنگ کیریکٹرسٹکس آف بوتھ مائنڈس از کروشل فار گروتھ۔ دیکھیں، آپ نے کبھی کبھی پازیٹیو کے ساتھ نگیٹیو کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے یہ تو سیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے، پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا، رائٹ۔ تو ساتھ ساتھ اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ نے فکس مائنڈ سیٹ کو بھی سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ اس سے بچیں، تاکہ آپ میں وہ عادات، وہ کیریکٹرسٹکس نہ آ جائیں۔ تیسری چیز ہے امپلیمنٹنگ اسٹریٹجیز۔ آپ جو پلان کر رہے ہیں یا پھر آپ کا جو ایک سمجھ لیں آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اپنے پلان کو، اس کو کن اسٹریٹجیز کی، کن اسٹیپس کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے۔ لائف لانگ لرننگ، یہ سب سے اٹس ایٹ بالکل اینڈ پہ ہے، بٹ اٹس ناٹ دا لیسٹ۔ ریممبر، life long learning is key. No matter what you're doing, it has to be your first and foremost priority in order for you to actually grow in life as a person, as a professional, no matter, you know. So lifelong learning basically یہ ہے کہ آپ till even the last moment of your life, you're aiming towards learning. You're not running away from learning, you're not running away from education, you're moving towards it, right? اور آپ لائف کی ہر ایج میں ہر موقع کو سیکھنے کی ایک اپرچونیٹی سمجھتے ہیں، اور پھر اس میں آپ جو کچھ آپ کو نئی چیزیں یا نئی اسکلز یا نیا نالج سیٹ یا نئے ایٹریبیوٹس ایکوائر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو آپ ان کو جھٹ سے ایکوائر کر لیتے ہیں۔ سو دس از اٹ فار ٹوڈے اینڈ آئی ول سی یو گائز نیکسٹ ٹائم۔